نہ سمجھیں کہ عورت کا رتبہ چھوٹا ہے تو عورت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، جی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں مانتا ہوں عورت نبی بن نہیں سکتی لیکن نبی جان تو سکتی ہے۔ خاتون سے ہی تو نبی پاک پیدا ہوتے ہیں نا، تو ایک خاتون جب نبی بن سکتی نہیں نبی جن سکتی ہے تو مقام تو ہو گیا نا۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو رب کریم عورت کا ذکر کر کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیکی کریں گی میں ان کا دگنا ان کو ثواب دوں گا۔ یہ مرد کے لیے تو جملہ نہیں ہے، یہ عورت کے لیے۔ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ پہلی آیت اٹھائیں، رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ فرمایا نبی کی گھر والیو، میرا تم سے یہ وعدہ ہے، تم نیکی ایک کرو گی اور میں اس کا بدلہ تمہیں دوہرا دوں گا۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ بدلہ ملے گا۔ کیا آخرت کا بدلہ بھی دنیا میں ملے گا؟ فرمایا جی نہیں۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، آخرت میں تو تمہاری عزت دار مہمان نوازی ہونی ہے، اور تو اپنی جگہ ہے۔ تو میرے دوستو یہ مقام اللہ نے ایک عورت کو دیا۔ اور میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، رب کریم نے عورت کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد کو اس سے سکون ملے۔ تو خاتون خانہ کو چاہیے، وائف بیگم اور زوجہ محترمہ کو چاہیے وہ گھر کو ایسے ماحول میں رکھے کہ خاوند کو اس سے سکون ملے، اور یہ سکون پیدا کرنا ایک عورت کا کام ہے۔ ناراض نہ ہونا، آج کل جو بہو بن کے آتی ہے نا وہ اپنی ساس کے مقابلے میں اپنے خاوند کو، یعنی خاوند کی ماں کے مقابلے میں ابھارنا شروع کر دیتی ہے کہ اس سے بات نہ کرنا، اس سے گفتگو نہ کرنا، یہ تیری ماں نہیں ہے، تیری دشمن ہے، تیری بچوں کی ایسے۔ میری ماؤں بہنوں، تم آج کی بہو ہو کل کی ساس ہو۔ آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے جدا کر کے بولنے پر پابندی، بہنوں سے جدا کر کے بات کرنے پہ پابندی رکھ رہی ہیں، تو کل آپ بھی ساس بنے گی۔ آپ کے بیٹے نے بھی اپنی بیوی کو بیاہ کے گھر لانا ہے اور آپ کی بہو بھی آنی ہے۔ آج یہ بیٹا تم نے ماں سے جدا کیا، کل اپنا انتظار کرنا۔ آج کی بہو کل کی ساس ہے، اور یہ جملہ ہے، یہ بات ہے۔ تھوڑا سا مرد اس مسئلے میں معاملہ ٹھیک کرے نا تو کبھی ساس بہو کی لڑائیاں نہیں ہو سکتی۔ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے میرا حلقہ بیعت یا اپنے دوست متوسلین یہ سارے پوچھتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو میٹر، حساس معاملہ ہے، ماں کو اور بیوی کو راضی کیسے کریں؟ تو میں کہتا ہوں ایک بات طے کر لیں، مجمع گھر میں جب گھر کا مجمع ہونا تو سب میں اماں کو سچا کریں کہ میری اماں ٹھیک ہے، اماں ہے بوڑھی ہے، اس کو سکون دیں۔ کمرے میں بیوی کے گھٹنے پکڑ کے اس کو کہنا پڑے نا کہ بیگم راضی ہو جا، تو آپ گھٹنے پکڑ لیں، اس سے صرف یہ سمجھائیں کہ میری ماں ہے، اس کے قدموں تلے میری جنت ہے، اللہ کے لیے تھوڑی نرم ہو جا۔ تو آج کی بہو کل کی ساس ہے۔ آپ کی بیوی مانتی کیسے نہیں، لیکن آپ کے پاس زبان ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیاری نگاہ ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تجھ سے پتھر بھی ہنس کے بولے۔ لفظ آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کو انداز گفتگو آنا چاہیے، سمجھانے کا انداز ہو، آپ کا گھر کیسے سنورتا نہیں ہے۔ اور میں عورتوں کو بھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ اپنے میاں سے کوئی بات منوانی ہو نا تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، آپ آسانی سے منوا سکتے ہیں، جائز امور کی حد تک۔ کیسے؟ ہماری خواتین میں ایک کمی ہے، اگر وہ کمی چھوڑ دیں ان کا گھر جنت بن جائے۔ وہ کیا کمی ہے؟ اب توجہ رکھنا، عورت بیوی گھر میں تنگ ہوتی ہے، سارا دن گھر میں کام کر کر کے شام کو خاوند گھر آتا ہے نا، آتے ہی شروع ہو جائے گی، 2 بچیاں بیمار ہیں، ان کی دوائی لے آ، گھر کا انرجی سیور جل چکا ہے، اس کو بنوا دے، یہ پنکھا خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرا دے۔ وہ پوری کاموں کی لسٹ لگا دیں گے، اور جب یہ کام ہو جانا ہے تو خاوند کو آنا ہے غصہ، اس نے 2-4 باتیں کہنی ہیں، پھر یہ کھانا لگائے گی، اس نے پلیٹ اٹھا کے پٹخ دینا ہے اور جا کر سو جانا ہے۔ لڑائی پڑ گئی نا۔ تو میں آسان حل بتاتا ہوں، آپ کے میاں گھر سے باہر گئے ہیں، جب گھر میں واپس آئے نا تو
تو آپ آتے ہی ان سے پانی کا گلاس سامنے رکھیں، ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں، میٹھا پینا ہے آپ نے نمکین پینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ویسٹ کوٹ اتار کے آپ ہینگر میں لگائیں، اس کو آسانی سے بٹھائیں، جوتے ایک طرف رکھیں، کھانا لگاؤ، کھانا کھلائیں، اسے کچھ اور طلب ہے تو وہ کریں۔ جب اس کی ضروریات پوری ہو جائے نا، پھر آرام سے بیٹھ کے اسے 100 کام بھی بتاؤ گی وہ کر لے گا۔ وقت تو دیکھو نا، معاملہ تو دیکھیں، آپ کا گھر معاشرے کی اصلاح ہوتی کیسے نہیں ہے، لیکن کچھ معاملے میں تو بندہ دیکھے۔ آج ہمارے یہاں یہ کمی ہے، اور میری مائیں بہنیں جو مجھ سے حلقہ بیت میں ہیں، مجھ سے ایک بات اکثر طور پہ، پرسوں بھی ایک خاتون کا میسج آیا، استاد جی بچے کہنا نہیں مانتے، میں بچوں کو سمجھاتی ہوں، نافرمان بنتے جا رہے ہیں، میرے سامنے اونچا بولتے ہیں، اپنے ابا کے سامنے اونچا بولتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا بچے تو بچے ہیں نا، وہ تو غلطی کریں گے، مجھے لگتا ہے ان میں آپ بڑوں کا قصور ہے۔ کیا قصور ہے؟ میں نے کہا آپ بچوں کو سمجھاتی ہوں، اس دن گلاس توڑ دیا، میں نے بیٹھ کے سمجھایا، بیٹا یہ گلاس توڑنے والا نہیں ہوتا، خواہ مخواہ سے مہمانوں کے آگے تو نے گلاس توڑ دیا۔ بیٹی میری چل کے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے جگ گر گیا، میں نے کہا اندھی ہے دیکھ نہیں سکتی، تو اس سے جگ گر گیا، خیال کیا کر، اب مہمانوں کے سامنے ناک کٹوا دی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، یہی تو آپ دوائی کی جگہ ان کو بیمار کر رہی ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا سمجھانے کا وقت یہ نہیں ہے جب غلطی کرے فوراً سمجھا دو، یہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیں، جب آپ کو اپنی اماں رات کو سلاتے ہوئے کہانیاں سناتی تھی، آپ کو پرسکون نیند آتی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اس وقت اماں سے محبت بڑھتی تھی؟ بہت بڑھتی تھی۔ اگر اماں اس وقت کچھ کہتی ہے نیند چھوڑ کے مان لیتی، اماں کہانی سنا رہی، تو میں نے کہا سمجھانے کا وقت رات ہے۔ جب آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ کے ساتھ سوئے اور آپ اس کو 2 کہانیاں سنائیں، ایک کوا تھا اور ایک طوطا تھا، کہانی جاتی جاتی ہے میرپور سے بمبر تک تو ختم ہو جائے گی طوطے اور کوے کی کہانی۔ جب ختم ہو جائے پھر اس کو 2 باتیں سمجھانا کہ بیٹا جگ بڑے مضبوطی سے پکڑتے ہیں، آج آپ نے جگ پکڑا، جگ آپ کے ہاتھ سے گر گیا، وہ 4 ٹکڑے ہو گیا، کانچ کا جگ تھا، میں نے جان بوجھ کے اس وقت نہیں بتایا تاکہ آپ کی مہمانوں کے سامنے بےزتی نہ ہو، لیکن آئندہ خیال کرنا۔ اب بیٹی کا ذہن بنے گا، اماں میری دشمن نہیں ہے، میری عزت نفس کا خیال کیا ہے، مجھے بے عزت نہیں کیا، مجھے اس نے مقام دیا ہے، آئندہ مجھے اپنی جان پہ بن گئی نا، جان پہ بنا لوں گی، لیکن اماں کی چیز کی حفاظت کروں گی۔ یہ ہے سمجھانے کا وقت۔ آپ کا بیٹا ہے نا، وہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھانے کا وقت یہ ہے، یہ نہیں ہے آپ نے 2 تھپڑ اٹھائے چل نماز کے لیے، ایک تو تمہارے کہنے پہ پڑھ لے گا، لیکن جب تم نہیں ہوں گے نا، پھر اس نے نماز نہیں پڑھنی، پھر وہ نماز کا دشمن بن جائے گا۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 اور وضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ ڈانٹ ڈپٹ کا حکم 10 سال کے بعد ہے۔ یہ وضربوہم سے بڑا ڈنڈا اٹھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ نابالغ کی مار کا تو کل قیامت میں اللہ کے رسول وکیل بنیں گے۔ یہاں ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور سمجھانا 7 سال میں ہے۔ یہ 7 سے 10، یہ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کا وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بچے کی گروتھنگ ایج ہے، تو آپ اس زمانے میں اسے پیار سے سمجھائیں، پیار سے بتائیں، نصیحت کریں، برے اور اچھے کا فرق دلائیں، لیکن ایک اچھے ٹائم پر آپ کی اولاد آپ کا کہنا مانے گی۔ تو مجھے وہ خاتون کہنے لگی یقیناً آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، ہم جہاں غلطی کرتے ہیں وہاں پکڑ لیتے ہیں، چل دے مار 4.5 تو کام پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یوں نہیں کرنا، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو خود بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کی اولاد میں اس کی بچیاں اور بچے پڑھنے میں کمزور ہیں، تعلیم میں کمی ہے، وہ آگے چلتے نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ اس کو یہ نہ کہیں کون ذہن ہے، جاہل ہے، اپنی پروگریس رپورٹ تو دیکھ، یہ ایئرلی منتھلی جو رپورٹ تیرا ادارہ مجھے بھیج رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہے۔ یوں کریں گے بچہ اکڑ جائے گا، اور بچہ کہے گا ابا صرف بے عزت کرتا ہے، بےزتی کرتا ہے، ڈیٹ بن جائے گا، وہ آگے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے یوں نہیں کرنا، آپ نے 2-3 کام کرنے، آپ کا بچہ آپ کی تعلیم میں آپ کا ساتھی بنے گا اور اچھی تعلیم پڑھ جائے گا۔ وہ کیا کرنا ہے؟ توجہ رکھے، توجہ۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ گھر میں آ کر اپنی بیگم سے بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا آکھڑ دھی کو سناوڑ نو کو، بیٹی سے بات کرے سنائیں بہو کو، وہ تو لوگ غلط معنی میں لیتے ہیں، میں اچھے معنی میں لے کر آؤں۔ بیگم سے بات کریں، سنائیں بچوں کو، فلاں کی امی
مثلاً محمد تمہیں ایک واقعہ سناؤں؟ ہاں جی سنا دوں. آج میں گلی میں ٹھہرا تھا, 2 بچے جا رہے تھے اور ان کے باپ, ان کے والدین ان کے لیے صحرا لے کر جا رہے تھے, گلے میں ڈالنے کے لیے ہار لے کر جا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا اپنے بچوں کو ہار کیوں پہناتے ہیں؟ تو جب میں نے قریب ہو کر معلوم کیا تو پتہ چلا ان کے بچے جو ہیں یہ فرسٹ آئے ہیں, اس لیے ان کے گلے میں ہار پہنایا جا رہا ہے. یہ غیر شعوری طور پہ بچے کا ذہن بنے گا کہ جب میں بھی محنت کر کے فرسٹ آؤں گا تو میرے گلے میں بھی ہار آئیں گے. کہ اسے نہ کہیں تیرے گلے میں ہار ہوں گے بیٹا, پڑھ لے, آج فلاں کا بچہ اس طرح پڑھ گیا. وہ نہیں مانے گا, وہ کہے گا ابو وہ پڑھ گیا, میرے اندر صلاحیت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. آپ نے یہ سنانا بیوی کو ہے, کہنا بیوی کو ہے, سمجھے گی آپ کی اولاد. اور اگر یوں بھی نہیں سمجھے تو ایک اسٹیپ اس سے آگے بڑھیں. گھر میں آ کر مثلاً آپ بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں آ کر حفاظ کی تعریف میں کچھ واقعات سنا دیں. حافظ ایسا ہوتا ہے, حافظ ایسا ہوتا ہے, حافظ کو مقام یہ ملا ہے, یہ اچھا ملا ہے, یہ واقعہ سنا دیں. گھروں میں تلاوت کا ماحول رکھیں. دوپہر میں بچوں نے نیند سے اٹھنا ہے, اٹھو اٹھو اٹھو, یوں نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اپنے برآمدے میں, اپنے روم میں, اپنے وہاں پر لاؤنچنگ, وہ لاؤنچ میں جہاں آپ بیٹھتے ہیں, لوگ اسے ٹی وی روم کہتے ہیں, میں تو اسے ڈائننگ ٹیبل کا روم کہتا ہوں. ٹی وی روم کہہ کر لوگوں کو کیا ہم ترغیب دے رہے ہیں؟ تو کسی اچھی جگہ میں بیٹھ کر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے سے اسپیکر لگے ہوئے ہوں, آپ یوں USB سے یا موبائل سے تلاوت آن کر دیں. میں 4 بجے سب نے اٹھنا ہے تو چھوٹی چھوٹی سی تلاوت لگا دیں, بچے تلاوت سن کے ہی اٹھیں گے, ان کا ذہن بنے گا. اور اگر یوں بھی نہیں ہے تو پھر آخری ایک اور دیتا ہوں, آخری میرے ذہن کے مطابق کچھ اور بھی بن سکتے ہیں. کسی حافظ بچے کو, کسی پڑھے لکھے بچے کو, کسی ٹیلنٹ والے بچے کو بلائیں اور اپنے بچے کے سامنے جیب سے وائلٹ نکالیں, بٹوے سے اس کو انعام نکال کے اس کو دیں. یہ نہ کہیں تو پڑھتا تو تجھے بھی دیتا, اپنے بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کے سامنے دیں. آپ کا بچہ صرف اس بات کو وزٹ کرے, دیکھے ابا اس بندے کی یوں قدر کر رہا ہے, اس کا خود بخود ذہن بن جائے گا. یہ ہم اپنی اولادوں کے لیے نہیں کرتے, ہم ڈنڈے اٹھا کے تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں, ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے کام ہم سے ہو رہے ہیں جو ہم نہیں چاہتے اور ہماری اولاد وہ کر رہی ہے. آپ یوں کریں اور معاملہ بنتا کیسے نہیں. اور موجودہ دور میں آپ ناراض نہ ہوں, میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ اپنے بچوں کو موبائل, انٹرنیٹ کا موبائل لے کر دیتے ہیں, آپ کے گھر کا میٹر ہے, میں اس میں انٹرسٹ نہیں کرتا, لیکن ایک بات ضرور کرتا ہوں, دے دیں, اپنی بچی کو دے دیں موبائل, اپنے بچے کو دے دیں, لیکن کم از کم چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں, نگرانی ضرور رکھیں. آپ نے اسے نیٹ آن کر کے بچی کو موبائل دے دیا, میرے پاس کارگزاریوں کی لسٹ ہے, لسٹ. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور بچی گھر سے فرار ہو جاتی ہے. ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہماری بچی تو بہت عقل مند ہے. بھائی شریف ہے, عقل مند ہے تیری بیٹی, میں اس پر کوئی حرف نہیں لا رہا, لیکن جس سے اس کا رابطہ ہے وہ تو بھیڑیا ہے نا, وہ تو درندہ ہے نا, اس نے تو تیرے گھر کو, تیرے گھر کی عزت کو نہیں دیکھنا نا, اس نے تو داؤ پہ لگانا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. آج چیک اینڈ بیلنس لوگ نہیں رکھتے, نہ مائیں رکھتی ہیں نہ والد رکھتے ہیں, اور پھر یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ہم اس طرح اپنی اولاد کی قدر کر سکتے ہیں.